الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشैतान الरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अभी हमने तिलावत समाअत फरमाई दूसरे रकू का बेशतर हिस्सा जो है आयत नंबर 32 तक, और हमने मज़ीद 3 आयत मज़ीद भी पढ़ी हैं तीसरे रुकू में से। अगर हमें मौका मिला तो हम इंशाअल्लाह इसको भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि ये भी इसके साथ बिल्कुल एक ही मज़मून है, इसके साथ जुड़ा हुआ मज़मून है।
تو ہم اگرچہ مضمون پھر چلتا ہے، جاری رہتا ہے تو اب اس کے بعد بھی، لیکن جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوا انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اس کو۔ ہم صرف سب سے پہلے یاد دہانی کر لیں کہ قرآن کی اس صورت مبارکہ، صورت المؤمنون میں ہم جو ہے کس مقام پر ہیں اور اب تک ہم نے کیا کچھ پڑھ لیا ہے۔ تو اس صورت کے 4 بڑے حصے ہیں، جس میں پہلے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی معروف مومنین کی صفات کا حصہ ہے، پہلی 11 آیات ہیں، پہلا سبق اس پہ مشتمل تھا۔ قرآن کا بڑا پروفاؤنڈ حصہ ہے اس پہ، جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس پہ عمل کرنے والے جنت کے وارث ہوں گے، تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں 22 آیات تک، جو ہم نے پچھلے میں پڑھا تھا، اور آج ہم اس کا جو سورت کا مضامین کا دوسرا بڑا حصہ ہے دعوت انبیاء علیہ السلام، یہ جو ہے 55 آیت تک، 23 سے لے کر 55-56 آیت تک جاری رہتا ہے۔ اور باقی آئندہ بھی سے جو آئیں گے تو ان کا تعارف کریں گے، لیکن ہم یہاں پہ یہ جان لینا چاہیے ہمیں کہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے دعوت، انبیاء علیہ السلام کے قصے، ان کے مختلف جو سٹوریز ہیں وہ مختلف مقامات پہ قرآن مجید میں آتی رہیں، تو ہر جگہ پہ جب یہ موقع، جب کوئی قصہ آئے تو اس کے بارے میں یہ سوال اٹھائیں ذہن کے اندر کہ اس قصے کے یہاں پہ آنے کا کیا محل ہے، اس کی کیا حکمت ہے کہ یہ کیوں آیا ہے۔ اگر یہ کیوں آپ کا سوال جب آپ اٹھائیں گے تو آپ ایک زیادہ جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ نسبت اور تعلق آپ جو ڈھونڈیں گے ملے گا آپ کو، تو آپ قرآن مجید آپ کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آئے گا۔ اور یہ قرآن مجید کی آرگنائزیشن، قرآن مجید کے نظم، اس کی کوہیرنس کا بھی سے جو آپ کو متعلق عام طور پر لوگ بالعموم کنفیوز ہوتے ہیں کہ دیکھیں قرآن شاید جو ہے کوئی کسی ایک اس کے ساتھ ترتیب کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ جو ہے مضامین نہیں ہے، ابرپٹلی ہیں شاید لوگ جی سمجھتے ہیں، وہ بھی آپ کو بہتر انداز میں سمجھ آئے گی۔ دیکھیں آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے مکہ کے اندر، تو مکہ میں دعوت کے اس اسلوب میں قرآن مجید میں سابق انبیاء علیہ السلام کی مثالیں دی گئیں، اور اس موقع کے اوپر بھی دیکھیں سابق انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال آج ہم پڑھیں گے، اور اس کا بھی یہی موقع اور محل ہے کہ دیکھیں جو دعوت آپ علیہ السلام نے دی تھی اس وقت صدیوں پہلے یا شاید ہزاروں سال پہلے، ہم معلوم نہیں ہے وہ وقت ہمیں، تو وہی دعوت درمیان میں انبیاء علیہ السلام دیتے رہے، اب وہی دعوت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو یہ اس کو جو ہے ٹائم زمان کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا گیا ہے کہ دیکھیں بیچ میں شاید سینکڑوں ہزاروں سال کا ہے، لیکن اس پیغام کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ جو ترتیب آپ جو ذہن میں آئے گی آپ کے، اس کا مقام، اس کا محل ترتیب میں آئے گا، تو انشاءاللہ یہ قرآن مجید کی جو تنظیم ہے، قرآن مجید کا جو نظم ہے، وہ بھی بہتر انداز میں سمجھ آئے گا۔ ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، وَلَقَدْ واو اور کے معنی کے اندر، لقد جو ہے یہ 2 الفاظ لام اور قد سے مل کر بنا ہے، دونوں جو ہے وہ ایمفیسس کے لیے، دونوں جو ہے وہ تاکید کے لیے آتے ہیں، تو ڈبل تاکید آپ کہتے ہیں، یقیناً، بلا شبہ اور بے شک، یعنی یہ الفاظ ہم بالعموم عام طور پر 2 تاکید کے الفاظ جو ہے عام طور پر اردو میں نہیں لاتے، عربی میں یہ مسلوب عام ہے۔ وَلَقَدْ، اور یقینی طور پر، ارسلنا، ارسلہ بھیجنا، ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحن، نوح کو بھیجا، الی قومہ اس کی قوم کی طرف۔ بے شک یہ سارے الفاظ بہت آسان ہیں، جو الفاظ آئیں گے مشکل تو انشاءاللہ ہم ان کا ترجمہ ابھی ان کو ڈسکس بھی کر دیں۔ فقال، فا پس، تو ان تو کے معنوں میں پس، تو قال اس نے کہا نوح علیہ السلام، یا قوم، اے میری قوم، اعبد اللہ، اکٹھا پڑھیں گے تو کہیں گے یا قوم اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، تم جو ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، ما نہیں، لکم تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے، من الہن الہوں میں سے کوئی الہ، اصل میں یہ ہے الہ من الہ ہے، تو پہلا الہ چھوڑ دیا گیا، یہ اس عربی میں اس اسلوب کو حذف کو اسلوب کہتے ہیں، چھوڑ دینا، اومٹ کرنا۔ اب یہ ظاہر ہے اس لیے کہ عرب جب بولتے ہیں تو پہلے لفظ کی جو ہے وہ ضرورت ان کو محسوس نہیں ہوتی، یا وہ سمجھ جاتے ہیں خود بخود، تو ہمارے لیے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے۔
تو یعنی سچا یعنی جو معبود ہے تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے غیرہ، غیرہ، دیکھو یہ غیر، ہم اس پہ ہم اس کو اسٹاپ کرتے ہیں تو غیرو پڑھتے ہیں، یہ دو لفظ ہیں، غیر، غیر ادر، ہو اس کے، ادر دین ہم، یعنی اس کے علاوہ جو ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے کوئی معبود نہیں ہے تمہارا، یعنی سچا معبود، حقیقی معبود، ویسے تو انہوں نے بہت سارے معبود بنا رکھے تھے، تو یہاں پہ معبود سے الہ، الہ یعنی اللہ جو ہے، اور اللہ بائی دی وے بھی الہ سے بنا ہوا ہے، الہ سے پہلے لگایا گیا، تو اس طریقے سے ایک اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ الہ ہے، اللہ کا لفظ جو ہے، یعنی اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ آ فلا، دیکھیں یہ تین لفظ ہیں، آ فا لا، آ کیا، تو کیا، فا پس، تو کے معنوں کے اندر کہہ سکتے ہیں لا نہیں، تو کیا نہیں، تتقون تم ڈرتے ہو، تم تقوی اختیار کرتے ہو، تم ڈرتے نہیں ہو کیا، اتقا سے، تقا تقی اتقان، متقی بھی اسی سے لفظ نکلا ہوا ہے۔ فقالا، فقالا تو کہا، الملا، الملا، الملا اس کو ہم بہت زیادہ پڑھتے آ رہے ہیں قرآن مجید میں، اب تک بے شمار مرتبہ یہ آ چکا ہے لفظ، سورہ ہود کے اندر تو بار بار آیا ہے، الملا سردار، جو کسی بااثر افراد اصل میں جو ہیں، یہ سارے سردار اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو سردار ہوتے ہیں وہ بااثر ہی ہوتے ہیں، اصل اس کا مطلب جو لفظ ہوتے ہیں جو ہے، جو انفلوئنس رکھتا ہے سوسائٹی کے اوپر، کوئی اپنا امپیکٹ رکھتا ہے، ایلیٹ جسے آج کل ہم کہا جاتا ہے، ناٹ نیسیسرلی ان ٹرم آف منی، لیکن ان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، ان کے پاس قوت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی، اثر و رسوخ بھی ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ملا کر جو ہے یہ ملا بنتا ہے۔ فقال الملا، تو سرداروں نے کہا، الذین، جنہوں نے، وہ، تو ان سرداروں نے کہا، سردار، روسا، باثر لوگ، ایلیٹس، قرآن نے ان کو مترفین بھی کہا ہے آگے جا کے اور یہی اس پہ مترف اصل میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو خوشحال عیش، جن کی مال کی زیادتی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ان کے پاس اثر و رسوخ بھی آ جاتا ہے، اور ظاہر ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ عزت بھی کرواتے ہیں معاشرے میں، تو وہ مترف ہے، یہ دوسرے معنوں میں ملف بھی، ملا بھی انہیں معنوں میں استعمال میں آیا ہے۔ وہ سردار جنہوں نے کفرو، کفر کیا، من قوم ہی، ان کی قوم میں سے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا، ساری پوری قوم نے ہی کفر کیا تھا تقریباً، لیکن سرداروں میں سے خاص ان کے ساتھ اس کفر کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، انہوں نے کہا، ما ہاذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، بشر، ایک بشر، ایک آدمی، مثلکم، تمہاری مثل، یہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری طرف کا ایک آدمی ہے، یریدو، یہ چاہتا ہے، ان کے، یتفضل، یہ لفظ اردو میں فضل، یہ فضل جسے ہم اردو میں پروناؤنس کرتے ہیں، تو یہ لفظ جو ہے فضیلت کے معنوں کے اندر ہے، یہ چاہتا ہے کہ وہ یتفضل، وہ فضیلت حاصل کر لے، ارادہ، یہ یریدو تو ارادہ سے، ارادہ یریدو ارادہ، ارادہ کرنا، اور تفضل، یتفضل جو ہے یہ ففتھ فارم آف دا ورب ہے جو باب تفاعل ہے، باب تفاعل، باب تفاعل جو ہے سکس ہے، باب تفاعل الف کے بغیر درمیان میں جو ہے ففتھ فارم ہے، تفضلا، یتفضلو، تفضلن، بڑا ہونا، برتری ثابت ہونا، اسی لیے جو ہے فضیلت کے معنوں کے اندر، یہ بڑھائی کے معنوں کے اندر آتا ہے، اور آج کے عربی کے اندر جو کہتے ہیں کسی کو مثلا تفضل جو بیٹھنے کے لیے، تو اس میں یہ فضیلت کی بات ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو ہے عزت و اکرام دے رہے ہیں، پلیز تشریف رکھیے، تو اس کے معنوں کے اندر فضل، تفضل آتا ہے پھر وہ، حالانکہ تفضل کے معنی بیٹھنے کے نہیں ہوتے، ہم عزت کے معنی، فضیلت کے معنی جو ہے ہو جاتے ہیں، تو یہ اردو میں سے بہت سارے الفاظ نکلے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، علیکم، تم پر، یعنی یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت حاصل کر لے، ولو شاء اللہ، اور ولو، اور اگر، شاء اللہ، شاء چانا، یہ انشاء جیسے انشاء میں ہوتا ہے اسی طرح وہی ہے، شاء ہے، شاء چانا، اللہ، اگر اللہ اگر چاہتا، شاء یشاء مشیئتن، یہ مشیت لفظ اردو میں ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی چاہت، یعنی جو اللہ چاہے وہ مشیت ہے، لا نزل ملائکتن، لا نزل، تو سوری، لا نزل نہیں ہے، سوری، یہ لا انزلہ ہے، لام زبر لا، اچھا اس میں اس کو الگ کلر اس لیے نہیں دیا گیا،
یہ جو لام زبر لا ہے یہ اکٹھا لفظ عربی کے اندر ٹائپنگ کے اندر یہ اکٹھا ہی آتا ہے، تو لام کو الف سے الگ کلر دے نہیں سکتے آپ، یہ پورا لام الف لا اکٹھا ایک ہی کلر لے لیتا ہے یا ایک ہی یہ آپ کہہ لیں کمپوزیشن ہے. تو یہ ہے لا انزلہ، لام زبر لا یہ لام تاکید ہے، تو ضرور انزلہ اتار دیتا ملائکتن فرشتے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور اتار دیتا فرشتے جو ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا، یہ اللہ کی بات ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتے اتار دیتا. ما سمعنا، ما نہیں، سمعنا ہم نے سنا، بہذا یہ بات، یعنی یہ جو رسول یہ جو بات کر رہا ہے جو نوح علیہ السلام، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنی. یہ بات تو جو توحید والی بات بتاتا ہے کے لیے خدا والی بات تو ہم نے کبھی نہیں سنی. فی آبائنا، اپنے آبا میں، الاولین جو پہلے گزر چکے ہیں، آبا و اجداد، یعنی اپنے آبا و اجداد میں، پہلے آبا و اجداد میں، تو ہم نے ان کے درمیان ان میں کبھی نہیں بات سنی، یعنی ان میں کی باتوں میں سے کبھی ہم نے ان کی کوئی بات نہیں سنی کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ایک ہی خدا ہے. ان ہوا الا، ان ہوا نہیں ہے، ان جو ہے اگر کے معنوں میں آتا ہے شرطیہ ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ کے ساتھ آ جائے ان ہوا الا تو ان پھر نہیں کے معنوں نہیں، نافع کے معنوں میں نیگیٹو معنی دیتا ہے. نہیں ہے وہ، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر رجل ایک آدمی، یہ کچھ نہیں ہے مگر یہ ایک آدمی ہے، بھی رجل بھی جنتن، جس کو کوئی جو ہے جنون ہو گیا ہے، اس کو کوئی جنون ہو گیا. اب اس کو جو ہے نا یہ جنتن کیوں ہے، اچھا دیکھیں اگر یہ جیم کے اوپر زبر آ جائے تو یہ جنتن بن جائے گا، وہی لفظ ہے، تو کیا جنت باغ کے معنوں کے اندر آ جائے گا. دیکھو، اور جیم کے نیچے زیر آ جائے تو یہ جنتن جنون کے معنوں میں آ جائے گا. تو کچھ الفاظ اس طریقے سے زیر زبر سے کچھ الفاظ جو ہے نا اس طرح معنی بدل جاتے ہیں. لیکن یہ کیسے بدلتے ہیں، میں اس کے جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. اس کا مادہ جو لفظ کا ہے جنتن کا مادہ جیم نون نون، جن، یہ جن جیسے جو مخلوق ہے جن، وہ بھی اسی سے، یہ مادہ وہی ہے، یہ اسی وجہ سے جن کا مادہ بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، جنتن جنون سے یہ مشتق لفظ ہے. جنون کے میں نے آپ کو پتا ہے دیوانگی یا جنون یا مجنون پن جو ہوتا ہے، یہ سارے عربی کا لفظ، جنون بھی عربی کا لفظ ہے، مجنون بھی عربی کا لفظ ہے. اچھا اس سے جو نکلے ہوئے لفظ ہے وہ دیکھیں ذرا، جیم نون نون، یہ اگرچہ فقہ و لغہ ہے، میری اپنی خاص دلچسپی کو موضوع ہے، لیکن میں عام طور پر ہم اس لیے اس میں نہیں جا دیتا تفصیل کہ وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے، اور حالانکہ یہ قرآن مجید کے الفاظ سمجھنے میں بہت مددگار جو ہے نا ثابت ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس کو دیکھیں، جیم نون نون کے لفظ سے جو مادے سے جو لفظ قرآن مجید میں نکلے ہوئے ہیں وہ معروف ہیں، ہم جانتے ہیں. جنون لفظ نکلا ہوا ہے، جنون. جنتن یہ ابھی جو ہے جس سے جنون نکلا ہے وہ بھی اسی سے. جنتن جنت باغ کے معنوں کے اندر. مجنون پاگل آدمی، دیوانہ، پاگل. اچھا جن یہ جو مخلوق ہے، اور اجنہ یہ بھی قرآن مجید میں لفظ آیا ہے، جن فی بطونہا، جن ماں کے پیٹوں کے اندر جو جنین ہوتا ہے، فیٹس ہوتا ہے جو ہے، وہ اس کو اجنہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے. اب دیکھیں یہ مختلف الفاظ ہیں ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے، ان میں کامن سب سے کیا ہے، چھپا ہوا ہونا. اس مادے کے معنی میں جو چیز معنی شامل ہے، اس مادے کے معنی میں چھپا ہوا ہونا، یہ کامن ہے. اب دیکھیں ان سب الفاظ کو اگر دیکھیں، سب الفاظ میں چھپا ہوا کے معنی پائے جائیں گے. مثال کے طور پر ہم پہلے لیتے ہیں جنون کو، جنون یا مجنون، مجنون اور جنون دونوں ایک لفظ ہیں. ٹھیک ہے، ایک جس کو جنون لاحق ہو گیا وہ شخص مجنون ہے. ٹھیک ہے، مجنون وہ شخص ہے جس کی عقل پہ ڈھانپی گئی ہے، چھپ گئی ہے، پردہ پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ شخص مجنون، اسی سے جنتن نکلا ہوا ہے لفظ، جنہ جنون سے، اس سے پھر جنون نکلا ہے. اور مجنون وہی ہے جس کی عقل ڈھانپی گئی ہے. اچھا جن آگے ہے، وہ جنتن آگے ہے، یہ بھی اسی ابھی اس کی تو تشریح ہو گئی. آگے ہے جنتن، جنت باغ، یہ ایسا باغ ہے جس کی ساری زمین سبزے سے اور درختوں سے ڈھکی ہوئی ہو، جو ہے آپ کو زمین کا وہ نہ ملے، آپ کو مٹی نہ ملے آپ کو، تو وہ جو باغ ہے وہ جنتن ہے، جنت ہے. ٹھیک ہے، یہ جنت جو ہے، یہ جسے ہم جنت کہتے ہیں، جو ہماری جو آخرت کی جس کا وعدہ ہے، تو وہ
یعنی اس طرح گرین لش گرین اور اس طرح ہوگی کہ اس میں درخت اور سبز اور سب کچھ اس کی زمین ڈھکی ہوگی، یعنی آپ کو مٹی اور ڈسٹ اور یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ اچھا مجنون میں نے کہا جس کا اچھا جن وہ مخلوق جو ڈھانپ دی گئی ہے، جو چھپا دی گئی ہے، جو نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اجنہ، اجنہ جو ہے یہ جو فیٹس ہے، وہ چیز ہے جو ابھی تک جب تک وہ فیٹس ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا باہر سے، یعنی پیٹ کے اندر چھپا ہوا ہے وہ، اور قرآن مجید میں آتا بھی ہے کہ وہ پیٹ کے جو ہے 3 تہوں کے اندر جو ہے چھپا ہوا ہے فیٹس، اس کے اوپر 3 لیئرز ہیں، ابڈومینل لیئرز ہے، اور پھر اس کے بعد یوٹرس کی لیئر ہے، اس کے بعد اندر پھر امنیون کی لیئر۔ ہم یہ بھی حال ہی میں ہم نے قرآن مجید کے جو مضامین کا خلاصہ تھا اس پہ دیکھا پڑا بھی تھا۔ تو یوں ایک مادے سے نکلے ہوئے جو لفظ ہوتے ہیں وہ سارے کوئی نہ کچھ ریلیٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ فتربسو، انتظار کرو، یہ قرآن مجید میں فا پس تربسو تم انتظار کرو بھی، اس کے بارے میں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل آدمی ہے، جنون مجنون ہے یہ جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، رسول کہتا ہے، لہٰذا تم انتظار کرو، ویٹ اینڈ سی والی بات کہہ رہے ہیں، بھی حتی ہین، ایک وقت تک، اس کے بعد یہ خود بخود اس کا جنون اتر جائے گا، یہ خود اس کی دعوت جو ہے یہ جس کا یہ علمبردار یہ چیز خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہی بات جو ہے ان کفار مکہ کی زبان سے بھی کہی گئی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ سو انتظار کرو اس کے بارے میں ایک وقت تک، یعنی یہ خود بخود وقت اس کو خود ہی ریزالو کر دے گا، یہ خود ختم ہو جائے گی، یہ بس چند دنوں کا ابال ہے، وہ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہین ایک خاص وقت، ایک خاص زمانہ، تربس یہ بھی 5ویں صورت ہے انتظار کرنے کو، میں نے آج میں ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آیا ہے۔ قال تو اس نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، یہ ربی ہے کیونکہ آگے جوڑا گیا ہے تو یا کو ہٹا دیا گیا ہے، محذوف کر دیا ہے، رب انصرنی، یعنی انصرنی ہے، رب انصرنی، اے میرے رب، انصر مدد کر، نی میری، اے میرے رب میری مدد فرما، بما کذبون اس پر، بما اس کے بارے میں، اس پر کذبون جو مجھے جھٹلا دیا ہے انہوں نے، یعنی اس پر میری مدد فرما جس کا انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، یعنی دعوت حق کے بارے میں، اس کے بارے میں میری تو مدد فرما، ان کے بارے میں۔ کوئی ساتھی آیت کا ترجمہ پڑھ دے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے، یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ الف، یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے، کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح نے عرض کی اے میرے پروردگار میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اچھا آگے ہم دیکھیں تو پہلے ہم جو ہے یہ جیسے میں نے کہا کہ میں نے ابھی اس کا تعارف کروا دیا تھا، آج قرآن میں اس صورت کا 4 بڑے مضامین کی تقسیم کا دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور یہ 55 آیات تک جائے گا، اس آیت سے لے کر 23 آیت سے لے کر آگے، اور وہ کیا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کا جو ہے تذکرہ ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے یہ اجمالی طور پہ کیا گیا، تفصیل نہیں آیا، تھوڑا ذکر آیا ہے ان کا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو ایمان والوں کی فلاح اور حق کو جھٹلانے والوں کا انجام ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کے تحت رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اہل حق کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ان کے مقابل میں جو اس کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں انہیں خاص مدت تک مہلت دیتا ہے، اور لیکن یہ مہلت جو ہے ان کامیابی کے لیے نہیں بلکہ ان کی تباہی کے پیش خیمہ ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنی جو تکذیب ہے اس کو جاری رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پھر پکڑ لیتا ہے۔ تو اس پس منظر میں توحید کا بنیادی پیغام نمایاں کیا گیا ہے اس قرآن میں، اس صورت کے بڑے حصے کے اندر جو 23 سے لے کر 50 تک ہے، یعنی تقریباً یہ کوئی 26 آیات ہیں، ان کے اندر کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مرکز جو ہے وہ ایک ہی رہا، توحید رہا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر باقی انبیاء علیہ السلام تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمانے میں ان کے درمیان میں ہزاروں سال کا ڈفرینس فاصلہ ہے، لیکن جو ہے وہ ایک ہی پیغام دیتے رہے سب کے سب، اور بالعموم جو ہے وہ تمام امتوں کا جن کی طرف انبیاء علیہ السلام رسول بھیجے گئے ان کا رد عمل بھی ایک جیسا رہا ہے کہ انہوں نے دعوت توحید کو جھٹلایا،
اور اس کا جو ہے مخالفت اختیار کی. تو اس طریقے سے یہ آیات جو ہے اور یہ حصہ قرآن مجید کا جو ہے اس پہ یہ حقیقت واضح کی گئی اس کے ذریعے سے کہ دیکھیں حق اور باطل کا یہ مارکا ہمیشہ جاری رہے گا، اور اس میں کامیابی انہی لوگوں کو کے لیے ہوگی جو توحید کو قبول کر کے اس پہ ثابت قدم رہیں گے. تو دیکھیں ایک تو تاریخ بھی بتا گئی انبیاء علیہ السلام کی اور ان کے پیرووں کی، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جو اس وقت دعوت حق کے مقابلے میں کھڑے تھے اور ظلم و ستم کے شکار تھے، ان کو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی بھی دی گئی ہے کہ دیکھو بالآخر کامیابی تمہاری ہوگی، لیکن تمہیں اس کے اوپر ثابت قدم رہنا ہوگا. دیکھیں ہر جگہ پہ قرآن مجید میں انبیاء جو ایمان والوں کو اس دعوت کے اوپر، ایمان کے اوپر ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی رسولوں کی اور ان کے ساتھیوں کی، اور انہیں صبر اور استقامت کی تلقین فرمائی ہر جگہ کے اوپر. تو یہ عظیم کام ہے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے کام کرنے والوں کو بار بار اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ دیکھو تم نے یہ راستہ چنا ہے تو اس راستے کے اندر بڑی مشکلات ہیں، اس راستے کے اندر بڑے بڑے بھاری پتھر ہیں، اور جو ہے کبھی ہمت نہ ہارنا، اور تم جو ہے تمہاری قدم کامیابی تمہارے قدم چومیں گی، یقیناً کامیابی تمہیں ملے گی، اللہ کی نصرت آئے گی. لیکن اس کے لیے ایک ہی اس کی ریسیپی ہے اور ایک ہی اس کی جو ہے وہ کام جو تم نے کرنا ہے وہ ہے کہ تم نے اس پہ استقامت دکھانی ہے، صبر کرنا ہے تم نے. یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس کے دین کے لیے اور اس کے ایمان لا کے اس کے راستے کے اندر جو ہے جو استقامت دکھانے کی کوشش کر رہے تھے اور استقامت دکھا رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ ڈھارس اور تسلی بندھا رہا ہے کہ تم اپنا جو ہے نا دل چھوٹا نہ کرنا، اور یہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام پہ اور ان کے ساتھیوں پہ آئی ہیں. تو عظیم مقام ہے. اس لحاظ سے آدمی تھوڑا سا غور کرے تو پھر خود بخود دل کرتا ہے کہ آدمی اسی راستے کے اوپر چلے، اور اللہ تعالیٰ کی ڈھارس اور تسلی اور اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں کنسولیشن کے، ان کا آدمی مصداق بن جائے کہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے ہمیں. تو دیکھیں اس طریقے سے تاریخ سے استدلال کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے انفس اور آفاق کی جو دلائل تھے وہ بتائے گئے تھے، اور اب جو ہے ان آیات کے اندر نوح علیہ السلام کے ذکر سے تاریخ سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ وہی دعوت ہے جو اصل میں قدیم انبیاء علیہ السلام دیتے چلے آ رہے ہیں. نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے یہ ہر ایک نے توحید کی دعوت دی ہے، شرک سے برات کی ہے اور انسانوں کو حق کی طرف بلایا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ انکار کرنے والے بھی نئے نہیں ہیں. یہ وہی تاریخ کے وہی کردار ہیں جو بار بار ہر دور کے اندر جو ہے پھر سے نمودار ہو رہے ہیں. جو ہے جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور چراغ مصطفی بھی ہے، اور جو ہے وہ اس کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ شرار ابولہبی بھی ہے، اور یہ اس سے پورے یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے. تو نوح السلام کی تاریخ کو سب سے پہلے پیش کیا گیا ہے. تو ان کی دعوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی دیکھیں یکسانیت تھی. تو یہی پیغام جو ہے دیا گیا ہے کہ آپ نے بھی خالص توحید کی دعوت دی، یعنی عبادت، اطاعت، بندگی صرف اللہ کے لیے ہو. انسان کو چاہیے کہ اپنی امیدیں بھی اور اپنی دعائیں بھی اور اپنا بھروسہ سب کچھ اللہ سے وابستہ کرے. مشکل حالات میں اسی سے جو ہے مدد مانگے، وہی سہارا ہے. کوئی ظاہری اسباب کے اوپر جو ہے بھروسہ نہ کرے. بظاہر تو ہدایت، قانون سازی، حلال و حرام، زندگی کے نظام مقرر کرنے کا حق، یعنی جو حاکمیت کا حق ہے صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی جامع تصور عبادت جو ہے اس کی طرف دعوت دی اپنی قوموں کو، اور اسی تسلسل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ زندہ فرمایا ہے. اور بے شک ان کے درمیان میں چاہے اگرچہ ہزاروں سال کا فاصلہ ہے لیکن پیغام وہی ہے. یہ بات بتائی گئی. پھر اس کے بعد بتایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے مخالفت کی ہے، اور یہ قرآن مجید میں اس کا مضمون ہے کہ دیکھیں قوم کے جو لیڈر اور سردار، مترفین، لیڈز جو ہوتے ہیں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے جو ہے یہ حق کی مخالفت کرتے ہیں. عوام کو بہکانے میں جو ہے یہ سب سے آگے آگے ہوتے ہیں. جو حق کے لیے کھڑا ہونے والا رسول اور اس کے ساتھی ہوتے ہیں ان کی ذات کو پہ حملے کرتے ہیں، جھوٹا قرار دیتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنی جو سرداری ہے اور چودراہٹ ہے اور اپنی برتری ہے اور اپنی حکمرانی ہے، اپنا جو اسٹیٹس کو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اور دلیل اس کے لیے دیکھیں یہ ایسے جھوٹ کہہ رہا ہے. اگر اللہ نے کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو انبیاء کو تو فرشتوں کو بھیجتا، انسان کو کیوں بھیجتا؟
تو انہوں نے تو جو کہا کہ دیکھیں ضرورت سے انکار کیا نبوت کا، کہ ہم خود اپنی رہنمائی کے لیے کافی ہیں، ہمیں کون ہوتا ہے، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہمارا آبا و اجداد میں ایسی بات ہوتی، تو آبا و اجداد میں تو کوئی ایسی بات نہیں. تو اس طرح انہوں نے شبہات اور پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو حق قبول کرنے سے روکنے کی. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ قرآن مجید کے دیکھیں اس کے اندر ہزار اسباق ہیں ہمیں اپنی موجودہ زندگی سے ریلیٹ کرنے کے لیے، اور تاریخ میں تمام ادوار کے اندر رہنمائی کے لیے اسباق موجود ہیں. اگر ہم انہیں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اور ان کے سرداروں کی جو ہے سٹوری سمجھ کے آگے گزر جائیں اور اپنی زندگی کے اندر آج کے دور کے اندر ہم اس کو ریلیٹ نہ کریں، تو پھر جو ہے وہ اس کا ہمیں قرآن سے یقینی طور پہ ہم جو مطلوب ہے ہدایت وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. اب اس کو دیکھتے جائیے کہ جو مترفین لیڈرز جو بااثر افراد ہوتے ہیں، جو سٹیٹس کو کے ذمہ دار ہوتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ یہاں کا جو ہے وہ سبق ہے. قوم کے لیڈروں نے نوح علیہ السلام پہ الزام لگایا کہ انہیں کوئی وحی نہیں آتی ہے، یہ ان کا ذہنی خلل ہے، یہ جو ہے یہ بس مجنون ہے اور یہ بے بنیاد قسم کی باتیں کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح یہی جو ہے سٹوری اور یہی قصہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت. قریش نے بھی ایسا ہی کیا مکہ کے اندر، آپ کی دعوت کو یہ وقتی ابال ہے، بس یہ خود بخود جو ہے وقت کا انتظار کرو، وقت اس کو سیٹل کر دے گا. اور خیال حقیقت میں لیڈر اس لیے یہ ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ اگر لوگ انہوں نے ہستی کو مان لیا تو پھر کیا ہوگا، کہ وہ جس نظام کی وجہ سے ان کی سرداری چودراہٹ قائم ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو قوموں کے مسلسل طویل انکار اور قتل کی سازشوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے رب، میری دعوت اور میری تبلیغ کو جو ہے انہوں نے جھٹلا دیا ہے، اور میری طویل دعوت بھی ان کو جو ہے قائل نہ کر سکی ہے. 950 برس کی طویل جدوجہد بھی ان کو جو ہے قائل نہ کر سکی توحید کے اوپر. میں بے بس ہو گیا ہوں، اب تو ہی میرا سہارا ہے، اور اب تو خود ہی امر حق کو ان پر واضح کر دے. اس دعا کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ظہور کی پہلی نشانی کے طور پر کشتی بنانے کا حکم دیا، اور یہ کشتی بنانے کا حکم یہ اشارہ تھا کہ اب بس تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اور اب یہ اس کا آغاز ہو گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصرت اور مدد کی جو دعا کی تھی، یہ اس کی علامت کا ظہور تھا مسلم کا. یہ انہی آیات کے اندر دیکھیں، ہم نے اس کا ذکر پہلے کر دیا ہے، یہ آیات یہاں پہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے. فَأَوْحَيْنَا پس اوحینا اوحا جو ہے وہی کرنا، نہ ہم نے وہی کی الیہ اس کی طرف، تو ہم نے اوحا یوحی ایاہن وہی کرنے کے لیے، یہ باب افعال ہے، فورتھ فارم آف دا ورب ہے، وہی کی کہ ان کے اسنا، اگر اس کو اکٹھا پڑھیں گے اس نسنا یہ صنع جو لفظ ہوتا ہے نا، صنع بنانا، دیکھیں صنعت و حرفت مطلب ہے وہی چیزیں، اس سے کیا ہوتی ہے جو کسی ملک کی پروڈکٹس ہوتی ہیں، بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ مصنوعات جسے ہم کہا جاتا ہے، یہ اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہے کہ تو بنا، اسنا یہ فعل امر ہے، تو بنا الفلک جو ہے وہ کشتی. یہ جو ہے فلک کا لفظ بھی بار بار آتا آ رہا ہے، بڑی کشتی کے معنوں کے اندر آتے ہیں، جسے آج کل ہم کسی حد تک بحری جہاز بھی کہہ سکتے ہیں، بڑی کشتی، چھوٹی کشتی نہیں. بے آیوننا بازر بھی ساتھ، سامنے ساتھ کے معنوں کے اندر. تو یہ جو پرپوزیشن ہوتی ہیں یہ انٹرچینجیبل ہوتے ہیں، ان کے معنی یہ سارے استعمال ہو سکتے ہیں. آیوننا، آیون جو ہے عینون کی جمع ہے، نہ ہماری آنکھیں، ہماری آنکھوں کے سامنے بنا، تو کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے. اب دیکھیں عجیب بات ہے، یہ بات ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ کی تو ہر چیز اس کے سامنے ہے، اس کے اگر یہ بات نہ بھی کی جاتی تو اللہ تعالیٰ جو کشتی وہ بناتے وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی بنائی جاتی، اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اصل میں مفسرین نے اس کی جو حکمت یہ بتائی ہے کہ ہماری آنکھوں کے ساتھ ہماری پروٹیکشن میں اور ہماری ہدایت میں، یہ دو چیزیں باتیں تھیں اس کے اندر. صنع بنانا، لیکن صنع کسی چیز کو بڑی مہارت سے بنانا، جس کے اندر کسی خاص چیز کی کوئی مہارت درکار ہو بنانے کے اندر، اس چیز کو پھر صنع کہتے ہیں. ہر چیز بنانے کو صنعت نہیں کہتے. صنعت جو ہے کسی خاص چیز کو بڑی مہارت سے بنانے کو صنعت کہتے ہیں. آیون عین ان کی جمع ہے، فلک بڑی کشتی، مطلب ہے ہماری نگرانی کے اندر، ہماری حفاظت کے اندر، ہماری توجہ کے ساتھ جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خاص، یعنی اس قرآن مجید میں تفصیل میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل اسپیسیفک خاص، اس سے پہلے کشتی کا تصور نہیں تھا. ہم نے انسانی
جو معاشرت ہے اور انسانی ارتقاء ہے، معاشرتی ارتقاء ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کنٹریبیوشن کے بارے میں ہم اس سے پہلے جو ہے پڑھائے ہیں، جو ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے انسانیت کی معاشرتی ارتقاء میں کشتی بنانے کے فن کو جو ہے وہ بڑھایا، سے آگے بڑھی ہے انسانی معاشرتی جو ہے وہ ارتقاء۔ وَوَحْجِنَا اور ہماری وَوَحْجِنَا یعنی بازر بھی آئے ہماری آنکھوں کے ساتھ، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْجِنَا اور ہماری وحی کے سامنے یا ہماری وحی کے ساتھ، ہماری وحی کے مطابق، یعنی یہ بنا، یعنی دو چیزیں، ہماری آنکھوں کے سامنے بنا اور ہماری وحی کے مطابق بنا، جیسے ہم انسٹرکشن ہدایات دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، مفسرین کا قریباً اس پہ اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اسپیسیفک انسٹرکشن دی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ کشتی بنانے کے بارے میں، کیونکہ اس سے پہلے شاید جو ہے یہ اس طرح کا بڑا کوئی جہاز نما کشتی بنانے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ فَإِذَا پس جب آ گیا امرنا ہمارا امر، جب ہمارا حکم آ جائے، پھر اصل میں تو آ گیا ہے، لیکن اذا ہے شرط ہے، تو شرط کی وجہ سے ہم ترجمہ ہمیشہ فیوچر میں کرتے ہیں۔ تو جب ہم آ جائے ہمارے حکم، وفارت تنور اور فارت تنور، فارا جو ہے ابل پڑنا، فارا یفور فوراً، یہ لفظ فوراً جو ہم اردو میں استعمال کرتے ابھی اسی وقت جو ہے ابلنا، جوش مارنے کے معنوں کے اندر، فوراً کے معنوں میں یہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے لفظ ہے۔ تو ابل پڑے جب تندور، تو تنور وہی ہے جسے اردو میں ہم یا فارسی کے اندر جو ہم تندور کہتے ہیں، عربی میں تنور کہتے ہیں، عربی کے لفظ نہیں ہے اگرچہ، عربی میں معرب یہ نہیں بن گیا، عربی میں اڈاپٹ ہو گیا یہ لفظ، یہ دوسری زبانوں سے جو سامی زبانیں ہیں جیسے ہبری وغیرہ کہیں سے، ان سے آیا ہوا لفظ ہے۔ فسٹ لک، پس تو داخل کر، اصل میں چلنا ہوتا ہے، تو چل یا داخل کر، فیہا اس میں، من کل ہر ایک میں سے، ہر ایک، تو داخل کر اس کشتی میں، یعنی ہر ایک میں سے، ہر ایک میں سے، سالہ کا یسل کو سلکن و سلوکن، یہ چلنا کے لیے گزارنا، چلنا، داخل کرنا، یہ ساری معنی ہوتے ہیں، اس سے اردو میں بہت سارے الفاظ نکلے ہوئے ہیں۔ زوجین، زوجین اثنین، دیکھیں جو ہے دو جوڑوں کو، اصل میں دو زوج کو ہے یہ ایسا نہیں ہے دو جوڑے، ایک جوڑا اور ایک جوڑا چار ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ زوجین جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ زوجین ایک زوج اور دوسرا زوج مل کر زوجین بنتے ہیں، جیسے میاں بیوی کو زوجین کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا حقوق زوجین جیسے ہوتا ہے، تو یہ زوجین۔ اچھا، اثنین جو آیا ہے دو، یہ اس لیے نہیں آیا کہ دو دو جوڑے بنا، اس لیے یہ اس کی تشریح کے طور پہ آیا، یعنی زوج میں سے دو، اس کے یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کی ایمفیسس کے لیے آیا ہے، ویری پازیٹیوٹی کے لیے، ٹو بی پازیٹیولی، ٹو ٹیک ٹو فرام ایچ اسپیسی جو ہے، یہ معنی ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے دو دو جوڑے، دو دو جوڑے نہیں ہے، دو جوڑوں میں سے، یعنی جو ایک زوج ہے اور دوسرا زوج ہے، یہ دو زوجوں کو، یہ زوجین کو جو ہے تو لے، و اہل کا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، دو جوڑوں کو لے اور اپنے گھر والوں کو بھی لے، اللہ مگر من سبا کا، یعنی گھر والوں میں سے بتایا گا، اللہ سوائے ان کے، من جو سبا کا جو پہلے ہو چکا، کیا ہو چکا، علیہ القول، علیہ جن کے اوپر، القول قول ہو چکا، منہم ان قول پورا ہو چکا، یہ ثابت ہو چکا، یہ طے ہو چکا، ان میں سے جن کے بارے میں پہلے سے سبا کا، جو چیز پہلے ہو چکی ہو، یا پہلے کے معنوں میں ہوتا سبا کا، جس کو سبقن آگے نکلنا، سبقت لے جانا، پہلے ہونا، مقدم ہونا، جن کے بارے میں پہلے قول ہو چکا ہے، فیصلہ، قول کا مطلب فیصلہ بھی ہوتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ وہ نہیں ہوں گے گھر والوں میں سے، تو اشارہ ہے ان کی بیوی کی طرف۔ اچھا، علیہ جن کے خلاف، دیکھیں اللہ کا معنی تو اوپر ہوتا ہے، خلاف کیوں معنی ہوا ہے؟ اب خلاف معنی لکھے ہوئے ہوں گے، یہ جان لینا چاہیے، اللہ کے اصل معنی تو اوپر اور غلبہ ہوتا ہے، یعنی کوئی کسی کے اوپر غالب ہو گیا تو اللہ کا معنی ہوتا ہے، تو اس سے یہ لفظ جو ہے خلاف کے معنوں میں اور مقابل کے معنوں میں ہوتا ہے۔ دیکھو مشہور جو ہم بار بار پڑھتے رہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، او علیک، یا تمہارے خلاف، قرآن مجید تمہارے لیے حجت ہے، حجت لک تمہارے لیے حجت ہے، او علیکا یا پھر تمہارے خلاف حجت ہے، تو مانو خلاف میں، تو علیک کے معنوں کے اوپر بھی
جو ہے وہ یہ خلاف کے معنوں کے اتر، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے وہ جو دعا قنوت اللہم علیک الجہود، اللہ تعالیٰ جہود کے اوپر جو ہے تو ان کو لے لے اور ان پہ غضب کر، اور یہ تو وہ سب کے اندر وہ علیہ کا اللہ آتا ہے، تو اس معنوں میں یہ آتا ہے۔ ولا تخاطبنی، اور نہ مخاطب کر، نہ بات کر مجھ سے، تبنی ہے آگے ہے، خاطبہ مخاطب گفتگو کرنا، یہ اردو میں مخاطباً خطاب لفظ ہوتے ہیں، فی الذین جنہوں نے، وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کر، ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا مجھ سے، انہم بے شک وہ مغرقون، وہ غرق کیے جانے والے۔ اچھا مغرق، غرق کا جو ہوتا، اغرق کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈبونا، غرق کرنا۔ اچھا تو اردو میں یہاں پہ کچھ اکثر ترجموں کے اندر، قرآن کے ترجمے اردو ترجموں میں لکھے وہ غرق ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے بالکل صحیح، یہی مطلب ہے، لیکن جو لفظی ترجمہ ہے وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ غرق کا تو غرق ہونا ہے، اغرق کا جو ہے باب فعل ہے وہ غرق ڈبونا ہے، تو وہ ڈبوئے جانے والے ہیں، ان کے بارے میں طے شدہ ہے بالکل۔ ایک ہی مفہوم ہے، صرف لغوی اس کا فرق ہے، اور اس لیے کہ میں یہ فرق اب جان لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ اردو تراجم پڑھیں تو آپ پریشان ہو جائیں۔ فَإِذَا، پس جب، استویتا، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، استوا قائم ہونا، جب آپ قائم ہو جائیں، جب بیٹھ جاؤ تم، استوا کا مطلب کیا ہے، بالکل سیٹل ہو جانا، ویل یو سیٹل ڈاؤن، جو ہے کہاں پہ، استوا، جستوی استوا، چڑھنا بیٹھ جانا بالکل بیلنس ہو کر۔ استوا تو ہوتا ہے برابر برابر، اچھا سواری کے اوپر بالکل درمیان میں بیٹھنے کو یہ استوا ہے، نہ ادھر نہ ادھر، بالکل سیٹ جم کے بیٹھ جانا، جو ہے وہ نبی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہے کہ جو رحمان جو ہے جو عرش پر استوا ہوا، تو وہاں بھی یہی مان ہے، تو جب تم بیٹھ جاؤ اس پہ، انت و ما ومن، تم اور ومن اور وہ جو ماں آپ کے ساتھ ہیں، جب تم بیٹھ جاؤ علی الفلک کی کشتی پر، تم بیٹھ جاؤ سیٹل ہو جاؤ، تو پھر کیا، فقل، تو کہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے اسی کے لیے، الذی، اس کی، وہ اللہ جس نے نجانا، جس نے ہمیں نجات دی، نجا، یہ نون جیم واو، اس سے نجا جو نجی تنجیت نجات دینا، اردو میں اس سے بہت سارے الفاظ ہیں، نجات، ناجی جو نجات پانے والا گروہ ہے، مناجات جو الگ طور پہ اللہ تعالیٰ سے جو باتیں کرنا ہے، استنجا الگ ہونا، الگ ہو کر، ظاہر ہے جو ہے وہ پاکیزگی جو ہے وہ چاہنا، تو استنجا ہے، یہ بھی اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، من القوم الظالمین، جس نے نجات دی قوم الظالمین، ظالم قوم سے، یہ ہے۔ وقل رب، اور آپ دعا کیجئے، کہیے ربی، اے میرے رب، انزلنی، مجھے اتار، انزل ينزل انزالن، اتارنا، منزلن، دیکھیں یہ الفاظ جو ہے یہاں پہ پھر زبر اور زیر کا فرق ہو جاتا ہے، آپ اس کو منزلن، منزلن جو ہے اتارنے کی جگہ، منزل اتارنے والی جگہ، مبارکن جو برکت والی ہے، مجھے اتار اس جگہ پہ جو برکت والی ہے، برکت والی جگہ پہ اتار، ٹھیک ہے، منزل اتارا گیا ہو، جہاں اتارا جائے، وہ یعنی جو جائے منزل ہے، وہ انتا، اور آپ، خیر المنزلین، یہاں پہ، وہاں پہ منزل ہے، یہاں پہ منزل ہے، تو یہ فرق رکھے، تو آپ یہ منزل اتارنے والا، منزل جو اتارا گیا، جہاں پہ اتارا گیا، ٹھیک ہے، تو اس اتارنے والوں، آپ سب اتارنے والوں سے بہتر اتارنے والے ہیں، تو یہ ہے، تو کوئی ساتھی آیات کا ترجمہ پڑھ دیں۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی فیصلہ ہو چکا، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، اب غرق ہونے والے ہی ہیں۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے، بے شک۔ جزاکم اللہ خیر۔ عزیز بہن اور بھائیو، یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کو ہم کم از کم 2 مرتبہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اجمالاً بھی پڑھ چکے ہیں، تفصیلاً بھی پڑھ چکے ہیں، تفصیل سے یہ سورہ ہود میں آ چکا ہے بہت تفصیل کے ساتھ، اور اس کے بعد بھی سورہ اعراف کے اندر بھی اس کا ذکر ہے،
اور پھر اس کے بعد سورہ انبیاء کے السلام بھی اس کا ذکر ہے. تو ہم اچھا یہاں پہ چند ایک جو ہے کچھ اجمالات ہیں، ہم ان کا صرف تفصیل میں جانے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. تو جو جہاں پہ قرآن مجید نے جو ہائی لائٹس کی ہیں جو چیزیں، ہم صرف ان کی طرف جو ہے وہ کریں گے. اور اس میں یہ تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر فیصلہ فرما دیا کہ آپ جو ہے نوح کے علیہ السلام کی دعا کے بعد جو 950 برس کے بعد انہوں نے دعا کی ہے، تو پھر دعا آگے آئے گی، وہ تفصیل کی دعا ہے. یہاں پہ اس کا صرف ایک پورشن دعا کا جو ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے، تفصیلی دعا. صورت نوح کے اندر بھی ہے، دوسری جگہ بھی آگے آنے والی ہے. تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کو پانی میں غرق کر کے اس قوم کو جو ہے یہ اس کو عذاب دینا ہے، اس پوری قوم کو غرق کر دینا ہے. اور اس فیصلے کے اندر اب کسی قسم کی تبدیلی اور تقدیم اور تاخیر اور کوئی جو ہے امکان نہیں ہے. اب یہ نافذ ہونے والا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کو حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ تم تفصیلی ہدایات دیجی گئیں، اور تورات میں بھی اس کی تفصیلات وہ ملتی بھی ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو ہدایات دی ہیں. اگرچہ وہ قرآن سے زائد اس طرح ہے کہ وہ تفصیلات ہیں، اس لیے ہم خلاف نہیں کہہ سکتے. تو وہاں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی ترتیب اور اس کے منصوبے کے مطابق تاکہ ہو جو کچھ جو بھی جو ہے وہ آگے ہو جو ہے. اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور تحفظ کی یقین دہانی کروائی گئی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ اس کو بنا، اور اس میں آپ کا کوئی یہ مخالفین آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، یہ بات بتائی گئی ہے. اور اس کا آپ کو جو تمسخر اڑایا جا رہا ہے اور مخالفت اور سب اس پر صبر کی تلقین کے بہت مذاق اڑایا گیا ہے. یہ بوڑھے جو ہیں، یہ میاں جو ہیں، یہ وہ آپ بالکل پہلے جو ہم کہتے تھے یہ مجنون ہے، اب یہ بالکل سٹھیا گئے ہیں. آپ دیکھیں جو ہے ان کا جو ہے یہ بحری بیڑا جو ہے یہ اس پہ خشکی کے اوپر چلے گا، یہ خشکی کے اوپر بحری بیڑا بنا رہا ہے. دنیا میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کوئی شخص کشتی جو ہے وہ اس طرح جہاں پہ اتنا بڑا بنا رہا ہے اس پہ. تو اس طرح کی باتیں جو ہے ان کو بہت کی گئی، مذاق اڑایا گیا. لیکن میں آپ کو کہا گیا کہ آپ جو ہے آپ صبر کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر استقامت سے ڈٹے رہیں. اور فرمایا عذاب کی نشانی کا جو ظہور ہوگا اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے ابلنا شروع کر دے گا. تو وہ وقت ہوگا جو آغاز کا اس کے. اور علماء نے کہا ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سمبولک ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے اس پہ تقریباً اپنی جو ہے وہ اجماع کیا ہے کہ یہ حقیقی تنور تھا جو ان کے گھر کے اندر تھا. اور جب وہ ابل پڑے گا، پانی اس سے نکلنا شروع ہو جائے گا، تو پھر جو ہے یہ آغاز ہوگا. اور پھر تم اس کے ساتھ جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے ساتھ پروسیڈ کرنا شروع کر دو. یعنی یہ اشارہ تھا. اور فوری اقتدام اور تیاری کی تکمیل، یعنی اس میں یعنی باقی ساری تیاریاں کشتی میں لینے کی اور سب کو جو پھر تم یعنی یہ آغاز اس لیے بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد پھر تم جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں احکام دیے ہیں ان کے اوپر پھر عمل کرنا پھر شروع کر دو. مخلوقات کے جوڑے اور نظام حیات کے تسلسل کے طور پر فرمایا کہ تمام جس قسم کی مخلوقات تمہارے پاس ڈومیسٹیکیٹڈ اینیمل اور دوسرے پرندے اور یہ سب کچھ ہے، ان کا ایک ایک جوڑا اس میں سے لے لو تاکہ جو ہے بعد کے اندر جب تم ٹھہرو. تو کیونکہ یہ غالب امکان یہی تھا کہ پوری روئے زمین کے اوپر جن کا وہ تھا، تو یہ جو جہاں پہ انسانی آبادیاں تھیں تمام کے اوپر، تو یہ جو ہے یہ کچھ بھی نہیں بچے گا. تو بعد میں زندگی جو معاشرتی زندگی اور معاشی نظام زندگی کو اس کے تسلسل کے لیے تم ان چیزوں کی ضرورت ہوگی. یہ پھر تم ان کو لے لو جوڑوں کو. اور ایمان کی نجات کے بارے میں بتایا گیا کہ جو آپ کے ساتھ ایمان والے ہیں گے یہی لوگ بچ سکیں گے، باقی کوئی نہیں بچ سکے گا. اور اہل خانہ کے بارے میں بتایا کہ اہل خانہ واضح کر دیا کہ نسبی تعلق کافی نہیں ہے بلکہ نجات کے لیے ایمان شرط ہے، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا. بہت اہم نقطہ ہے، قرآن مجید کا بنیادی اصول ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کا معیار نسب، خاندان یا تعلق نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل صالح ہے. اور حضرت نوح کے بیٹے کی مثال دے کر اس حقیقت کو نمایاں کیا گیا ہے کہ پیغمبر کا قریبی ترین رشتہ دار اور ان کی بیوی بھی اور بیٹے ان کی جو ہے غالباً ان کی ایک بیوی بھی، بیٹا بھی شامل تھا. تو جو ہے بیٹا تو یقینی طور پہ ہے، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے. تو ان کے بغیر جو ہے یعنی پیغمبر کا قریبی رشتہ ایمان کے بغیر فائدہ نہیں دیتا، یہ بات بتائی گئی ہے. اور یہ ہماری اس غلط فہمی کو بالعموم جو پائی جاتی ہے ہمارے ہاں، یہ دور کر دیتا ہے کہ خاندانی وابستگی، روحانی نسبت یا کسی بڑے شخص سے تعلق خود بخود نجات کا سبب بن جائے گا. قرآن مجید اس کی سختی سے ترغیب کرتا ہے اور حقیقت پسندانہ معیار قائم کرتا ہے، وہ ہے ذاتی ذمہ داری کا. ہر شخص اپنے عمل اور
ایمان کے حساب سے خود جواب دہ ہوگا، اور مجرموں کے لیے درخواست اور دعا سے ممانعت کر دی گئی ہے کہ یہ مجرم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے، یہ ڈوبنے والے ہوں اور ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، ان کی ہلاکت قطعی فیصلہ اللہ تعالیٰ کے، اس کے بارے میں کوئی دعا نہ کرنا، یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور حضرت نوح کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ثابت قدم رہے ہیں، انہوں نے طویل عرصے تک ظلم اور مخالفتیں اور اذیتیں برداشت کرنے میں باوجود حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو یہ لوگ جو تھے ان کی بشارت دی گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے در حقیقت کامیاب ہوں گے۔ کشتی میں یہ سوار ہوئے تو در حقیقت یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اور ایمان والوں کی ایک ہجرت تھی، دوسرے رسولوں کو بھی ہجرت کرنی پڑی ہے، باطل ماحول سے نکل اللہ تعالیٰ کی پناہ میں کئی رسولوں نے ہجرت کی ہے۔ اسی مناسبت سے آپ علیہ السلام اور اہل ایمان کو دعا کی تلقین کی گئی کہ سوار ہو چکنے کے بعد محفوظ مقام پر سوار ہو جائیں کشتی میں، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، اور یہ بھی دعا کریں کہ اے رب ہمیں جہاں بھی تو لے جا تو خیر و برکت کے ساتھ اور فضل و رحمت کے ساتھ ہمیں اتار۔ دیکھیں یہ کتنی مماثلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے وقت، جب آپ ہجرت کرنے والے سے تو آپ کو پہلے ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یہ دعا سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ بالکل ہے کہ اللہ تو جہاں بھی ہمیں داخل فرما اور جہاں بھی ہمیں سے نکال تو ہمیں صدق کے ساتھ جو ہے اور سچائی کے ساتھ نکال، اور جہاں پہ لے جا تو وہاں پہ ایک قوت کو اور اقتدار کو میرا جو ہے مددگار فرما۔ تو یہ دعا جو ہے صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور فلاح کی بشارت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ دعا کرو، تو اللہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے تو یہ دعا کی استجابت کا خود بخود آٹومیٹیکلی اس کے اندر موجود ہے استجابت، تو خود دعا کا قبول ہونا۔ یقین دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ناپاک ماحول میں نکال کر اچھے بہتر حالات عطا فرماتا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو ہجرت کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج عطا فرمایا اور کامیابیاں عطا فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ آگے فرمایا ان فی ذالک لآیہ، جو ہے یہ اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، لآیات یعنی یہ آیات ہے، پلورل ہے لفظ، آیت جو ہے آیا ایک سنگولر ہے، نشانیاں ہیں، وَإِن اور اگر ان کننا اگر ہم تھے اور ہم بلا شبہ تھے، لمبتلین، لام زبر لا جو ہے لام تاکید ہے، مبتلا جو ہے آزمانے والے، مبتلا جو ہے آزمانے والے میں ہے، ابتلا ان سے یہ اسم فاعل جمع ہے، آزمانے والے، مبتلا جو ہے آزمانے والے، تو مبتلین ہے، مبتلا کی جو مبتلین، ثم اس کے بعد انشانا وہی لفظ آ گیا ہے، پھر ہم نے پیدا کیے، من بعدہم ان کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد، کرنن آخرین، کرن جو ہے یہ لفظ صدی کے لیے، صدی کے لوگ، طویل زمانہ، عرصہ، سب کے لیے معنوں کے اندر دوسرے لوگ، زمانہ، نسل، قوم، دور، ایک دور کے لوگ معنی چھ سارے آتا ہے، کرن کے معنوں کے اندر آتا ہے، صدی بھی آتا ہے، سینچری۔ تو ہم نے پھر دوسرے لوگ پیدا کیے ان کے بعد، اور دوسرے لوگوں میں پتہ ہے اس کے بعد پھر عاد اور ثمود آئے، وَأَرْسَلْنَا پھر ہم نے بھیجا، فیہم ان میں بھیجا، رسولاً منہم ان میں سے رسول بھیجے ہم نے، تو ان کے کون سے رسول ان کی طرف سے؟ عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام، اور ثمود کی طرف کون آیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام، تو ان کی ذکر ان کی طرف، ان عبد اللہ، دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ انہوں نے بھی کیا کہا؟ ان عبد اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، انہوں نے بھی یہی کہا، ما لکم من الہ غیر، وہی لفظ آ گئے ہیں بالکل۔ اور یہ اگر سورہ آپ کو یاد ہوگا سورہ ہود، تو اس کے اندر تو یہ ریپیٹ آ رہا ہے بار بار، جو ہے 6 یا 7 مرتبہ یہی آئے کہ وہی کہتے ہیں ما لکم من الہ غیر، تمہیں کوئی بھی اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ وہی لفظ ہیں۔ اس قصے میں بڑی نشانی ہے آزمائش کی، ہم نے اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں، اس کے بعد ہم نے دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر انہی میں سے خود ان کے ایک قوم کے رسول بھیجا جنہیں انہوں نے دعوت دی اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو یہ جو ہے نشانیاں ہیں، یعنی قرآن کریم محض قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی پہلے قصے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عبرت کا سامان ایسا رکھا ہوا ہے جس کی طرف وہ توجہ دلانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کا رب ہونا، اس کی ہدایت، نظام رسالت کی نشانیاں ہیں۔ انسان کو پیدا کر کے اس نے چھوڑ نہیں دیا، اس نے رہنمائی کے لیے رسول بھیجے، رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مہلت بھی دیتا ہے، اور اتمام حجت کے لیے پھر ان پہ جو ہے ان کو عذاب
ان پہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اقتدار بھی دراصل امتحان ہی ہے، حق والوں کے لیے یہ قصہ امید اور باطل دونوں کے لیے جو ہے یہ دونوں چیزیں ہیں ہے، یعنی حق والوں کے لیے امید ہے اور باطل والے لوگوں کے لیے انجام بد کی ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تنبیہ فرمائی ہے۔ عاد و سمود کی طرف اشارہ ہے، قومن آخرین، جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد ان 2 قوموں کو جو ہے اٹھایا اور ان کے بعد ان کے رسول بھیجے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام بھیجے۔ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے وہی دعوت پیش کی جو نوح علیہ السلام قوم کے سامنے پیش کی جائے، اور یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی بات کرو۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ زمانوں کے فاصلوں اور عدم رابطے، یعنی ان رسولوں نے کبھی ایک دوسرے سے کوئی رابطے نہیں کیے کہ زمانے موجود تھے ان کے درمیان میں، ان سب کی دعوت ایک جیسی رہی ہے۔ اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کا پیغام جو تھا ایک ہی سرچشمے سے نکلا ہوا تھا، اور یہی مسلسل ہدایت جو نوح علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب قریش تک پہنچ رہی ہے۔ تو دیکھیں یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ تو اگرچہ دوسرا آگے ہمارے پاس مضمون ہے، یہ آگے چلتا ہے یہ، لیکن ہم اسی پہ جو ہے اکتفا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی سے آگے اس کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر۔ اصل میں یہ جو دیکھیں کہ یہ جس دور کی قیادت یہ جو ایلیٹس، مترفین، ملا جن کا ذکر کیا گیا اس کے اندر، اگرچہ بعد کے آنے والے پیغمبر جو ہیں ان کے دور کے اندر بھی انہوں نے بھی یہی کیا ہے، تو اس دور یہ جو ملا، سردار، ایلیٹس، بااثر افراد، لیڈرز جو رہنما قوموں کے ہوتے ہیں، وہ قوموں کا استحصال کس طریقے سے کرتے ہیں یا قوموں کو کس طرح گمراہ کرتے ہیں عام لوگوں کو، تو یہ جو کنکلوژن ہے اور یہ اسباق ہیں، یہ جو ہماری اگلی آیات ہیں ان کے ساتھ یہ اٹیچڈ ہے سبق۔ تو اور یہ چونکہ سارا پورے کا پورا ایک ہی پیسج ہے نوح علیہ السلام کا اور پھر بعد میں آنے والی قوموں کا، تو اس کو اگلے سبق کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم تفصیلاً آگے دیکھیں گے کہ دیکھیں اس زمانے کے مترفین، ایلیٹس، اور آج 21ویں صدی کے 5 6 7 8 ہزار 9 ہزار سال پہلے جو بھی لوگ جو درمیان میں فاصلہ تھا، کیا حیرت انگیز مماثلت ہے کہ اتنے طویل زمانے گزرنے کے باوجود بھی آج کے جو لیڈرز ہیں وہ ایگزیکٹلی انسانی استحصال کے لیے وہی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، جو وہی ذہنیت ہے جو 7 8 ہزار سال قبل جو ہے جو آنے والے لوگوں اور اس وقت کے جو سردار اور اس وقت جو لیڈرز، مترفین، اور اس وقت جو بااثر طبقہ تھا، اسٹیٹس کو کا حامل طبقہ تھا، جو وہ اس وقت ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے، آج بین ہی وہی جو ہے ہتھ کنڈے آج کے دور کے اندر بھی استعمال کرتے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ہتھ کنڈوں کی نوعیت ہو سکتا ہے بدل گئی ہو، لیکن ذہنیت وہی ہے اور مقصد وہی ہے، اپنے جو ہے وہ اسٹیٹس کو برقرار رکھنا اور اپنی برتری کو اور اپنے اور لوگوں کو بیوقوف بنانا اور لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے کس طریقے سے ورغلانا اور ان کا استحصال کرنا، یہ پوری تاریخ کے اندر کامن رہا ہے۔ تو یہ سبق ہے قرآن مجید کے ان اسباق جو ہم نے پڑھے ہیں اور آگے جو آ رہے ہیں، تو ان کو انشاءاللہ اس کو تفصیلاً اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر۔ اگر کوئی بہن اور بھائی سوال اس میں سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ارشد بھائی، کیسے ہیں؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ یہ آپ نے سبق کے دوران یہ کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور اس طرح کے پیغمبروں کے قصے بار بار آتے ہیں، تو وہ ریپیٹڈلی وہی ہوتے ہیں یا اس کا جو تھیم چینج ہو جاتا ہے؟ تو اس کی کیا وجہ مطلب ہے کہ بار بار، یا وہ مطلب زیادہ یا دہانی کے لیے ہوتی ہے؟ اس کا مطلب جزاک اللہ۔ استفادہ عام کے لیے اچھا سوال ہے یہ پوچھتے ہیں۔ ہم نے اس کو پہلے ایک دو جگہ پہ واضح کیا ہے، لیکن اس کو بہت مفید ہے کہ اس کو بار اگر ریپیٹ بھی کیا جائے اور اس کے عادہ ہو جائے۔ دیکھیں کہ کسی بھی قرآن مجید چونکہ